السلام علیکم۔ سب سے آسان قرآن کی زبان، نعمان مسجد، فیڈرل بی ایریا، بلاک 16 میں فری عربی گرامر قواعد کے ساتھ کلاسز جاری ہیں۔ آپ حضرات بھی شرکت فرما سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین اللہم آمین۔ ہم فعل کے سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں اور فعل ماضی اب ہمارا سبجیکٹ ہے، اور فعل ماضی میں جیسے دوسری زبانوں میں ہوتا ہے کہ ایکٹیو وائز، پیسیو وائز، اسی طرح ہماری عربی زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے ایکٹیو وائز، پیسیو وائز۔ ایکٹیو وائز کو کیا کہتے ہیں اور پیسیو وائز کو کہتے ہیں؟ ایکٹیو وائز میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں فاعل جو ہے، کام کرنے والا، جسے ڈوئر کہتے ہیں، کام کرنے والا اس میں موجود ہوتا ہے، تو وہ ایکٹیو وائز ہوتی ہے۔ لیکن پیسیو وائز وہ ہوتا ہے جس میں کام کرنے والا کا ذکر نہیں ہوتا، ہوتا تو ہے لیکن اس کا ذکر نہیں ہوتا۔ تو اس کے عام طور پہ جملے جو ہیں، جیسے ہم نے جو جملے ہم نے پہلے بنائے تھے اس میں یہ تھا کہ اس کی ایک ساخت تھی، اس ساخت سے ہمیں پتہ چلتا تھا کہ اس کے اندر فاعل موجود ہے۔ جیسے ہم نے فعالہ کہا تھا تو اس کے اندر ضمیر کی صورت میں فاعل موجود تھا، اور جیسے ہم نے پریکٹس کی تھی کہ ہوا، ہما، ہم، اسی ترتیب سے وہ فعالہ، فعالہ، فعالو، اسی ترتیب سے اس میں ضمیر کی صورت میں وہ فاعل موجود ہے۔ اب یہ کہ وہ ساخت یا وہ سانچہ جس میں پیسیو وائز ہوتا ہے، تو وہ سانچہ ایک اگر ہمیں پتہ چل جائے گا وہ سانچہ کیا ہے، تو اس وزن پہ ہم تمام تین حرفی فعل جو ہیں ان کو رکھیں گے اور وہ بناتے چلے جائیں گے۔ ہم نے جو پہلے بنایا تھا اس میں یہ تھا کہ ہم نے کہا تھا فے اور لام پر زبر ہوتا ہے ماضی، فعل ماضی میں فے پہ اور لام پر، لیکن عین کلمے پہ زبر بھی ہوتا ہے، زیر بھی ہوتا ہے، پیش بھی ہوتا ہے، اور ہم نے یہ بتایا تھا تو جس میں یعنی کہ زبر ہوتا ہے اس کی تعداد بہت زیادہ ہے، جس میں زیر ہوتا ہے اس کی تعداد کم ہے، اور پیش والے کی تعداد اتنی ہے کہ ڈبل فگر میں بھی نہیں آتا، وہ تو بہت کم ہے۔ تو عام طور پہ ہم نے پریکٹس کی تھی کہ فعالہ کے حساب سے کہ تاکہ زیادہ تعداد اس کی ہے، لیکن اس میں کوئی وہ نہیں کہ جب ہم فاعلہ کے کر رہے ہوتے ہیں، یعنی جیسے سامعہ لفظ ہے تو ہم تمام اس میں عین کلمے پہ وہ زیر لگاتے رہتے ہیں آخر تک۔ اچھا، ایک سہولت یہ ہے کہ فعالہ، فاعلہ اور فعولہ جو ہے اس کا جب ہم پیسیو وائز بناتے ہیں تو اس کا ایک ہی وزن ہے، فعالہ کا بھی، فاعلہ کا بھی، فعولہ کا بھی ایک ہی وزن ہے، وہ وزن ہے فعلا۔ تینوں کا وزن ایک ہے، یہاں میں نے لکھ دیا تاکہ آپ کو تھوڑا دور رہے۔ فعلا، فاعلہ، فعولا، اس میں جو ہے ایک تو دیکھیں فعلا نصرہ جس سے ہوا، اور فعلا میں سامعہ جیسے ہوا، اور فعولا جو ہے کروما جو ہوا اس میں۔ لیکن ان سب کا جب پیسیو وائز بنائیں گے تو اس کی شکل یہ ہوگی۔ اس میں یہ شکل بننے سے یہ بتاتا ہے کہ اس کے اندر فاعل موجود نہیں ہے۔ یہ سانچہ جو ہے، یہ جو سانچہ جو ہے یہ بتاتا ہے کہ اس میں
فائل موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب یہ کہ یہاں پر تھوڑا سا وہ کر لیتے ہیں. میں نے یہاں یہ نظارہ لکھا ہے, اس کو کہتے ہیں فعل معلوم, یعنی اس کا فعل جو ہے, فائل جو ہے معلوم ہے. اس کو معروف بھی کہتے ہیں, فعل معروف. ابھی کہیں آپ کو پڑھا رہے ہو فعل معروف تو تب بھی وہ صحیح ہے, فعل معلوم بھی صحیح ہے, فعل معروف بھی ایک ہی ہے. اور جو دوسرا لفظ ہے اس کو فعل مجہول کہتے ہیں. جہل مانے علم نہ رکھنے والا, جس بات کا علم نہ ہو اسے جہل کہتے ہیں, اور جہل جس میں علم نہیں ہے اسے مجہول کہتے ہیں. یعنی اس میں فائل جو ہے اس کا پتہ نہیں کہ کون سا ہے. جب وہ بات کی جائے گی تو کام تو اب ہوا ہوگا, لیکن اس میں یہ نہیں پتہ چلے گا کہ کس نے کیا. ٹھیک ہے, کام کرنے والا کون ہے. پہلے چند وہ کر لے تاکہ آپ کی میموری ریوائز ہو جائے کہ ہم نے کہا تھا نصرہ, اس میں ضمیر جو ہے اس نے فاعل کی صورت میں جو ہے, نصرہ اس نے مدد کی, فتح اس نے کھولا, ضربا اس نے مارا, سمعا اس نے سنا, حسبا اس نے گمان کیا, کرما اس نے کرم کیا. ایک نصارہ جو ہوتا ہے ہر فعل کا, میں نے بتایا نا 99% جو ہے 99% وہ جو فعل ہے وہ 3 حرف کا ہوتا ہے. کتنے حرف کا ہوتا ہے؟ 3 حرف کا ہوتا ہے. جو پہلا 3 حرف ہے اس میں عربی زبان اتنی وسعت ہے کہ اس میں کیا کیا چھپا ہوتا ہے. اس میں ضمیر جسے پروناؤن کہتے ہیں وہ فرسٹ مذکر کا ہوا چھپا ہوتا ہے, مذکر کا ہوا اس میں چھپا ہوتا ہے. پہلی بات یہ. دوسری بات یہ ہے کہ اس فعل میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ ایکٹیو وائز ہے. ایک ہی لفظ ہم دیکھ لیں اس میں کیا کیا چیز ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک تو پتہ چلا کہ نصرہ ہم نے کہا تو مذکر غائب کا وسیلہ ہے. مذکر غائب یعنی 3rd پرسن کا, انگلش میں ہم 3rd پرسن کہتے ہیں مذکر غائب. ٹھیک ہے, 3rd پرسن میل. دوسری چیز پتہ چل جاتی ہے اس میں فائل جو ہے ضمیر کی صورت میں چھپا. ضمیر سے مراد فائل ضمیر کی صورت میں کون سی فائل؟ رفع والی فائل, ہوا, ہما, ہم, ہیا, ہما, انتا, انتا, انتما, انتم, انتی, انتما, انتنا, انا, میں, یہ رفعی ضمیر ہے. ٹھیک ہے. اور نصبی اور جری ضمیر جو ہے وہ کہتے ہیں ہو, اٹیچ ہو, اٹیچ ہما, اٹیچ ہم, اٹیچ ہا, اٹیچ ہما, اٹیچ ہمنا, اٹیچ کا, اٹیچ کما, اٹیچ کم, اٹیچ کی, اٹیچ کما, اٹیچ کننا, اٹیچ ای, اٹیچ نا. ای میں نے اس لیے کہا کہ آپ کو اس کے بتا دوں, اٹیچ کے ساتھ ای جیسے کتاب ہے, ای مانے میرا, کتاب ہے, کتاب کے ساتھ یہ جوڑ دیں تو کتابی مانے میری کتاب. آپ کے پاس قلم ہے, قلمی کہا آپ نے تو میرا قلم ہو گیا. یہ سانچہ دیکھیں. پھر آپ کا گھر ہے, بیت کہیں گے, بیتی مانے میرا گھر. آپ کا کمرہ کو غرفہ کہتے ہیں, غرفتی میرا کمرہ. جو چیز بھی آپ کو کہنا میرا ہے تو وہ ہو جائے گا. اسی طرح نا مانے ہمارا ہوتا ہے, تو رب ہے, رب ہونا ہمارا رب. ٹھیک ہے. بیت ہونا ہمارا گھر, قلم ہونا ہمارا قلم, کتاب ہونا ہماری کتاب. ٹھیک ہے. تو یہ ایک سانچہ اور جس میں آپ تمام چیزیں رکھتے جاتے ہیں اور وہ ہو جاتا ہے. خیر بہرحال تو میں یہ بتا رہا تھا کہ ایک جو لفظ ہے 3 حرف جو ہے کسی بھی فعل کا, اس کی معنی تو مختلف ہیں لیکن اس میں مذکر ہے, پہلا جو ہے مذکر غائب ہے, وہ اس میں فاعل جو ہے ضمیر کی صورت میں, اور ایکٹیو وائز ہے, اور عدد واحد ہے. عدد کون سا ہے؟ واحد ہے. اب یہ دیکھیے کہ جیسے میں ایک دفعہ کر لیتا ہوں. نصرہ مانے اس نے مدد کی, نصرہ اس نے مدد کی, نصرہ ان دو نے مدد کی, نصرو ان سب نے مدد کی,
नसरत, ये नसरत। नसरत में भी जैसे ना क्या क्या छुपा हुआ है, मोनस गायब छुपा हुआ है। नसरत जब भी होगा तो उसका मतलब ये है कि इसमें ते लगा के उसको मोनस बनाया गया है, तो इसमें मोनस गायब है। फाइल जो है ज़मीर की सूरत में, यानी हिया, हिया माने वो होता है, ठीक है। तो और फेल मारूफ है, मारूफ से फेल मालूम या फेल मारूफ, इसके मतलब फाइल जो है इसमें पता है कि इसमें फाइल दाखिल है, ज़मीर की सूरत में फाइल मौजूद है। तो नसरत उस औरत ने मदद की, नसरता उन दो औरतों ने मदद की, नसरना उन सब ने, नसरता तूने मदद की, नसर तुमा तुम दोनों ने, नसर तुम, नसरती जेर है नीचे, तो तू औरत ने मदद की, नसर तुमा तुम दो औरतों ने, नसर तुमना, नसर तू, नसर तू मैंने मदद की। तो जितना भी तू आएगा वो मैंने होगा, नसर तू मैंने मदद की, नसर ना हमने मदद की, ठीक है। तो ये तो हमने वो कर लिया। तो इससे तमाम जो होगा उसमें ये कि फाइल ज़मीर की सूरत में होगा। आपने देखा कि इसमें क्या था कि जब दो कहा तो एक अलिफ बढ़ गया, नसरा, नसरा उन दोनों में के, नसरू वाव होता है, वाव नसरू, लेकिन एक अलिफ कायदे का तरीका है, अलिफ लगता है। इसी तरह जब नसरा कह रहे हैं हम, तो उसमें एक अलिफ का इजाफा है, यानी दो के लिए नसरा हो गया, थोड़ा सा खींचेंगे नसरा और नसरा, नसरू। ऐसे आप बहुत से लफ्ज है, जाला जालू आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना, बहुत से हर्फ हैं, ठीक है। तो ये तो आपका ये हो गया। फिर ये कि हमने एक वजन जो पढ़ा, इन तमाम का जब हम उसका पैसिव वाइज बनाते हैं तो इस वजन पे लाते हैं, जहां फोएलू कहेंगे, फोइलू के मजहब पे नौसेरू कहेंगे, या जब भी इस वजन पे कोई भी लफ्ज होगा, इसके मतलब कि इसमें फाइल का जिक्र नहीं है, काम करने वाले का, डूअर का जिक्र नहीं है, ठीक है। तो जैसे ये था नसरा, नसरा उसने मदद की, नौसेरा मदद की गई, या इसकी और मजीद जो है ना उसकी मदद की गई, ये भी सही हो सकता है, यानी जो कर रहा है उसका नहीं जिक्र है, उसकी मदद की गई। या आप इंग्लिश में इस तरह करते हैं, ही वॉज हेल्प्ड, ही वॉज उसकी मदद की, ही वॉज हेल्प्ड। अच्छा, फोतेहा वो खोला गया, किसने खोला जिक्र नहीं है। जोरेबा वो मारा गया, किसने मारा, फाइल का जिक्र नहीं है। सामिया वो सुना गया, ठीक है, किसकी बात सुनी गई, बात करने वाले की जिक्र नहीं है। होसेबा वो गुमान किया गया, मतलब कि किसी ने उसको गुमान किया। करमा करम किया गया। कोतेबा वो लिखा गया, कोतेबा माने होता है वो लिखा गया, वो किस वजन पे है, पैसिव वाइज के वजन पे, जिसे क्या कहते हैं, फेले मजहूल, फेले मजहूल कहते हैं अरबी जबान में, और पैसिव वाइज इंग्लिश में कहते हैं। शोरेबा वो पिया गया, शराबा माने उसने पिया, लेकिन शोरेबा जब इस वजन पे होगा तो वो पिया गया। अकुला खाया गया, लेकिन अकला होगा तो उसने खाया, उसमें जिक्र है, लेकिन इस वजन पे जब भी आएगा, इस वजन पे वो एला ओकेला, वो एला शोरेबा, वो एला कोतेबा। तो ये जब भी वजन होगा, इसका एक वजन हर चीज का आपको मालूम हो तो उससे आप जितना भी चाहें हर लफ्ज को उस तरह आके बना लेंगे। और पहला लफ्ज यही होगा कि वो किया गया, ही वॉज डन, ही वॉज हेल्प्ड, ही वॉज बीटेड, ठीक है ना। तो सारा जो है ना वो इंग्लिश में तो आपको कॉमा भी, फुल स्टॉप भी, अरबी जबान में कोई कॉमा, कोई क्वेश्चन मार्क, कोई पंचुएशन, कोई इन्वर्टेड गामा नहीं होता, लेकिन ये इसकी खुद अपनी वो है कि एक वजन होता है, वो आपको सारा उसमें वो कर देता है, ठीक है। अब ये कि एक ले लेते हैं, नसरा ले लेते हैं, कि इसको नसरा को हम फोइला के वजन पे लाएं और उसका तर्जुमा करते जाएं। तर्जुमा आप करेंगे, ठीक है। नौसेरा
اس کی مدد کی گئی. ٹھیک ہے, مدد کی گئی یا اس کی مدد کی گئی. نوسرا, ان دونوں, ویری گڈ. نوسرو, ویری گڈ. نوسرت, نوسرتا, نصرنا, نصرتا, تیری مدد کی. نصر تما, نصر تم, نصرتی, ہاں, نصر تما, نصر تمنا, نصر تو, نصرنا, ہماری مدد کی. اچھا, یہ ترجمہ جو ہم کل پڑھ چکے تھے ایکٹیو وائز, ہم نے کہا ہر جملے میں ایکٹیو وائز موجود ہوتا ہے. جب اس کا پہلا جملہ ہوتا ہے, جو 3 حرف کا پہلا جملہ ہوتا ہے, اس پہ پہلے پہ زبر اور آخری پہ زبر, تینے پہ, اور عین کلمہ جو ہوتا ہے اس میں فرق ہوتا ہے. کبھی زبر ہوگا, کبھی زیر ہوگا, لیکن سب سے زیادہ زبر ہوتا ہے, تھوڑا بہت زیر ہوتا ہے, اور بہت کم پیش. اس کو کریں خلاقہ, معنی کیا ہوا؟ اس نے پیدا کیا. لیکن خلاقہ کا جب ظاہر ہو جائے تو اس سے وہ فعل نکال دیا جاتا ہے. اس نے پیدا کیا, اس نے, کس نے. اب کس نے جب سوال کیا تو اس نے نکال دیا ہم نے. کس نے پیدا کیا, اس کا جو ہے چیز رہ گیا, یہ بتا رہا ہے کس نے. ہم نے بتایا تھا کہ پیش, 2 پیش جو ہے فائل کو شو کرتا ہے, ظاہر فائل کو, ظاہر جو باہر آ جائے, جو جس کا ذکر کیا جائے اس کو پیش یا 2 پیش سے, اور مفعول جو ہے زبر اور 2 زبر سے پیش کیا. تو خلق اللہ, اللہ نے پیدا کیا. اردو میں نے لگتا ہے اور مفعول کے ساتھ کو لگتا ہے, جو ہمیں بتاتا ہے کہ یہ فاعل ہے. جیسے احمد نے, تو احمد فاعل ہوا, محمود کو, محمود مفعول ہوا, کو لگا اس کے ساتھ. یہ نے اور کو پہچان ہے ایک فاعل کی اور اس کی. لیکن عربی میں پیش یا 2 پیش پہچان ہے فاعل کی, اور 1 زبر یا 2 زبر جو ہے وہ پہچان ہے مفعول کی. تو خلق اللہ انسانا کیا معنی ہوا؟ پیدا کیا. یہ پیش کی وجہ سے اللہ نے ہو گیا, یہ زبر کی وجہ سے انسان کو ہو گیا. باقی یہ ہے خلق اللہ. ٹھیک ہے. اب یہ اس میں یہ کیا ہے, خلقہ کیا ہے, فعل ہے, اور اب جو فاعل ہے وہ ظاہر ہے اس میں, اس لیے اس کا نام کا ذکر ہے. اور مفعول بھی ہے یہ کہ جو جس کو پیدا کیا. اب اس کا ہم نے بنانا ہے کہ انسان پیدا کیا گیا. انسان پیدا کیا, اس میں آپ کو پتہ چل رہا کہ فاعل نظر آ رہا کہیں؟ انسان پیدا کیا گیا نہیں پتہ چلا. انسان پیدا کیا گیا پیسیو وائز, اس کو کیا کہیں گے عربی میں؟ فعل مجہول. یہ بھی یاد رکھیے گا. تو خلق الانسان, خلق الانسان, انسان پیدا کیا. اب یہ دیکھیے یہاں جو ہے یہ پیش ہے, حالانکہ ہم نے کہا تھا زبر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ہم نے یہاں پہ آپ کو سمجھایا ہے. قتل داؤد جالوتا, داؤدو کے اوپر پیش ہے تو یہ داؤد نے, اس پہ زبر ہے. جالوتو میں نے کو, قتل کیا داؤد نے جالوت کو. لیکن اس کو ہم یعنی فعل مجہول یعنی پیسیو وائز میں کریں گے تو قتلا جالوتا, جالوت کو قتل کیا ہے. لیکن ہاں, لیکن ایک اور اس میں ٹیکنیکل یہ ہے کہ یہاں جو ہے فعل فاعل یہاں ہونا چاہیے تھا, یہاں کچھ نہیں ہے اور جالوتا ہے. تو جب بھی ہم لائیں کہ یعنی مفعول کو جب بھی ہم یہاں لائیں گے, مفعول معنی جس پہ کام کیا جائے, ٹھیک ہے, مفعول کو جب ہم فعل کی جگہ لائیں گے تو اس کو نائب الفاعل کہتے ہیں. ایک ٹرم آگے جب ہم لائیں گے, اس جگہ تو خالی جگہ ہے نا, جب ہم مفعول کو یہاں لائیں گے تو وہ نائب الفاعل کہلائے گا. نائب الفاعل جب اس جگہ پہ آئے گا تو اس کی کیونکہ فاعل کی کیا وہ ہے کہ وہاں پیش لگے گا. یہ ہے تو مفعول. جیسے فرض کیا کہ وزیر اعظم جب چلے جاتے ہیں تو ان کی جگہ ہائی کورٹ کا جج ہوتا ہے, جو جسٹس, چیف جسٹس ہوتا ہے,
میرا خیال وہی ہوتا ہے نا چیز، وہ ہے نا اس کی جگہ سنبھالتا ہے. تو وہ ہوتا تو وہی جسٹس ہے، لیکن اس کی جو سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے وہ قائم مقام وزیر اعظم، نائب وزیر اعظم کہیں گے یا قائم مقام. تو یہ قائم مقام کا ہے اس کو، یہ نائب الفاعل کا ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں اس پہ بیٹھنے کی وجہ سے پیش لگا ہے. لیکن آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ تو پیش ہے، تو پیش تو نہیں ہوتا ہے. لیکن کوتےلا جو ہے، یہ جو سانچا یہ بتاتا ہے کہ پیسیزائز ہے. اس کو دیکھیں گے آپ کہ کیا ہے. کوتےلا تو پیسیوائز ہے. تو قتل کیا گیا جالوت کو، مانی وہی کریں گے، جسٹس چیف جسٹس ہی رہے گا. ٹھیک ہے. تو قتل کیا جالوت کو. آئیے تھوڑا سا اور آ جائیں، یہاں آ جائیں. اس کو میں تھوڑا سا تفصیل سے آپ لوگوں کو اس لیے پڑھا رہا ہوں تاکہ یہ اکثر بیشتر کافی جگہ آیا ہے، اور آپ کو جو ایک آیت ہے تھوڑا سا اور کیجیے. یا ایھا الذین، یا آپ نے اسے پڑھا تھا، اس کے معنی کیا ہے؟ یا ایھا الذین. یہ کب آتا ہے؟ جب ال لگا ہو تو ویسے کہتے ہیں یا نبی ہو، لیکن جب ال لگا ہو تو یا ایھا النبی کہیں گے. ٹھیک ہے. ایھا کہیں گے. اور اگر مونس ہو اور اس کے آگے ال لگاؤ تو ایتھا. جیسے نفس جو ہے مونس ہے، مذکر ہے، مونس ہے، تو اس کو کہتے ہیں یا ایتھا النفس. تو اسی طرح تو یا ایھا الذین، اے وہ لوگو، آمنو جمع ہے کس کی؟ یہاں یہ والا ہے. یہ دیکھیں نصرو میں، کس میں؟ اس وزن کو نصرو، یہ تو اس کا ہے، لیکن یہ جو ہے اس کا ہے آمنو والا فعل معلوم میں. تو آمنو وہ جو لوگ ایمان لائے، اے وہ جو لوگ ایمان لائے. ایمان لانے والوں کا ذکر ہے، فاعل کا ذکر ہے. کوتبہ لکھ دی گئی. کوتبہ یہ لکھ دیا گیا یا وہ لکھ دیا گیا کیا؟ علیکم تم لوگوں پر. علیکم جیسا السلام علیکم کہتے ہیں، تم لوگوں پر پیس ہو، سلامتی ہو. تو تم پہ لکھ دیا گیا سیام. سیام کس کو کہتے ہیں؟ روزے کو. تو تم پہ لکھ دیا گیا، جو لکھ دیا اللہ نے لکھ دیا وہ فرض ہو گیا. تو اس لیے جو ترجمہ کیا جاتا ہے کہ تم پہ روزے فرض کر دیے گئے. ٹھیک ہے. مگر معنی وہی ہے، کوتبہ لکھ دیا گیا، لیکن جو لکھ دیا گیا تو وہ فرض کرنے کے معنوں میں آ جاتا ہے. وہ ہوشرا، اور جمع کیا گیا. ہوشرا مانے حشرا مانے اس نے جمع کیا، ہوشرا جمع کیا گیا. لے سلیمانہ جنودہ، سلیمان علیہ السلام کے لیے لشکر. کس نے کیا یہ پتہ نہیں. وہ ہوشیرا اور جمع کیا گیا سلیمان علیہ السلام کے لیے اس کا لشکر. ٹھیک ہے. وہ جمعہ، اور جمع کیا گیا. جمعہ شمس، سورج، والقمر، اور قمر کو. یہ قیامت کا ہے کہ سورج اور چاند جو جمع کر دیے جائیں گے، یعنی ملا دیے جائیں گے. ساری چیز جب مل جائیں گے تو ویسے ہی قیامت ہو گئی. اچھا. وہ خلق، اور پیدا کیا گیا. وہ خلق الانسان، انسان پیدا کیا گیا. ضعیف کس کو کہتے ہیں؟ کمزور کو. ضعیفاً کمزور. ٹھیک ہے. ایک اور چیز یہ رکھ لیں، یہ جو مفعول پہلا ہے یہ تو اپنی جگہ پر ہے، یہ فاعل کی جگہ پر ہے، اس لیے اس پہ کیا ہے؟ لیکن یہ جو ہے اس میں مفعول کی جگہ پر ہے. تیسرا جو ہے مفعول ہوتا ہے، تو یہ اسی انداز میں لکھا گیا ضعیفاً. ٹھیک ہے. تو خلق الانسان ضعیفاً، انسان کو کمزور پیدا کیا گیا. کوتبہ علیکم قصاص، تم لوگوں پر لکھ دیا گیا قصاص یعنی بدلہ، کہ آپ نے جو کیا اس کا بدلہ دیں، یا اس کا نعم البدل جو بھی ہو اس کا. قصاص، قصاص کسے کہتے ہیں؟
कसास उसको कहते हैं कि जैसे फर्ज क्या कहें, हाँ, जजिया जो है ना, यानी उसका बदला लेने की इजाजत, वरना कत्ल का बदला कत्ल है। लेकिन अगर उसके वर्षा कहें कि नहीं हम इसका जजिया लेंगे तो वो कसास कहलाता है। तो आइए, आ माने क्या होता है? आपने पढ़ा था आ माने क्या? आ और हल दो लफ्ज था, इस्तफामुल हरूफ कहा था इसको। आ माने क्या? जैसे आहाजा कलमुन, क्या ये कलम है? इसका जवाब हाँ या नहीं में दिया जाएगा। लेकिन मा हाजा, ये क्या है? तब हाँ नहीं में नहीं होगा, आपको बताने का हाजा कलमुन, ये एक कलम। ठीक है, तो आ फाला, आ माने क्या, पा माने पस, फिर तो, ये सब माने होते हैं पा के। पा के माने क्या होते हैं? पस, फिर, तो। क्या, फिर, ला माने नहीं। ये यंजुरूना जो है हम पढ़ेंगे बाद में, ये है मजारे का। क्या वो लोग नहीं देखते? इला है, है? हाँ, मजारे का वो पढ़ेंगे हम, तो इसलिए उसमें उस वक्त बता देंगे। ठीक है, इसमें दो तर्जुमा होता है, क्या तुम नहीं देखोगे या देखते हो। इलल इबिली, इबिली हर किस्म के ऊंट को कहते हैं जिसके दो कान हो, जो सुर्ख रंग वाला हो, और बहुत से जो हैं, हर किस्म को इबिली कहते हैं। कैफा खुलिकत, इसमें आपको कहीं पता चल रहा है कि किसने बनाया है? कैफा खुलिकत, कैसा बनाया गया है? अफला यंजुरूना, क्या तुम लोग नहीं देखते? इलल इबिली, ऊंट की तरफ। कैफा खुलिकत, कैसा बनाया गया है? इसमें फाइल नजर नहीं आ रहा, आ रहा नजर? अच्छा, वैल समाई, एक और बड़ी वो है कि इबिली जो है मोन्नस है, इबिली जो है मोन्नस है। अच्छा, समा जो है मोन्नस है। वैल समाई, और आसमान की तरफ। कैफा रोफियत, कैसा बुलंद किया। रोफियत क्यों आ रहा है? यहाँ देखिए ना, ये नसरत जो है, तो नसरत का जो ये होगा, यहाँ देखिए नुसरत। ठीक है, नुसरत यहाँ पे है, तो यहाँ पर क्या था, कहाँ पर? वेल समाए कैफा रोफियत, रोफियत। ठीक है, वह एलल जबाल, जबाल भी है मोनस है। एलल जबाल कैफा नोसेबत, कैसा गाड़ा गया है। नसब करना होता ना, झंडा नसब कर दें यहाँ पे, गाड़ दें, तो लेकिन ये क्योंकि पहाड़ मोनस है, जमा है, जमा मोनस है ये। ठीक है, एलल जबाल, वह एलल जबाल, और पहाड़ों की तरफ कैफा नोसेबत, किस तरह गाड़े गए हैं। तो इसमें पता चल रहा फाइल कौन है, गाड़े गए हैं, पता। वह इलल अर्ज़, और ज़मीन की तरफ। कैफी सोतेहत, ज़मीन जो है वो भी मोनस, तो कैसे बिछाई गई, सोतेहत बिछाई गई है, कैसे बिछाई गई है। इसको एक बार पढ़ें, जोर से समझ के पढ़ें, पढ़ें। क्या मानी? आ माने क्या, पा माने पस, या फिर नहीं देखते वो लोग, जमा है, वो लोग नहीं देखते। इला, इला माने तरफ। इबली, ऊँटों की तरफ। कैफा खुलिकत, कैसा, कैसा खलकत, कैसा बनाए गए। वह, हाँ, और की तरफ, कैसा, किस तरह या कैसा बुलंद किया गया है। और पढ़ें इसको। और जब पहाड़ों, हाँ, जबल माने होता पहाड़, जबाल माने पहाड़, जमा है। हाँ, पहाड़ों की तरफ। कैफा, अच्छा, वह इलल अर्ज़, जमीन, जमीन भी है मोन्नस है। कैफा सोते हाथ, कैसी बिछाई गई।
تو آج میں نے کلاس کو زیادہ بڑا نہیں کیا تھا. اکثر پچھلی دفعہ یہ تھا کہ کہا گیا کہ بہت لمبی کلاس کر لیتے ہیں 50-50 منٹ.